لاک ڈاؤن میں نرمی یا توسیع، حکومت حتمی مشاورت آج کرے گی۔ کابینہ کے اہم اجلاس میں چھوٹے کاروبار کے تحت بجلی بلوں میں رعایت، احساس پروگرام کے تحت ریلیف پیکج میں پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ سول انتظامیہ کی مدد کے لیے بلایا گیا تو تمام وسائل کے ساتھ نکل آئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کا نجی ٹیلی ویژن کو انٹرویو، کہا ملٹری اسپتال بھی علاج کے لیے دستیاب ہیں۔ آرمی چیف کی ہدایت پر 3.5 لاکھ خاندانوں میں رقم تقسیم کی، سرحدوں پر بھی تمام ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ پنجاب حکومت کا لاک ڈاؤن کے باعث مشکلات کا شکار فنکاروں کی مالی معاونت کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے مستحق فنکاروں کے لیے امدادی پیکج کی منظوری دے دی، کہا مستحق فنکاروں کو 15 سے 20 ہزار روپے تک دیں گے۔ صوبائی حکومت 3000 فنکاروں کی مالی معاونت کرے گی۔ پشاور بی آر ٹی پروجیکٹ کیس، سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف حکم امتناع میں توسیع کر دی۔ خیبر پختونخوا حکومت سے جواب طلب، جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ منصوبے پر 1 قدم آگے تو 2 قدم پیچھے والی مثال صادق آتی ہے۔ بی آر ٹی منصوبہ عوام کے پیسے سے بن رہا ہے، پیسہ ضائع ہو جائے تو باز پرست ہوتی ہے۔ سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کو فروری میں جمع کروائے گئے قابل تجدید پاسپورٹ واپس نہیں ملے۔ ہزاروں زائد المیعاد پاسپورٹ بذریعہ سفارت خانہ ریاض، جدہ قونصلیٹ، وزارت داخلہ بھجوا دیے گئے۔ 3 ماہ بعد بھی پاسپورٹ نہ ملنے پر پاکستانی شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ احساس پروگرام سے قرنطینہ کے حالات تک، بیرون ملک مقیم پاکستانی ہو یا کاروباری حضرات، کورونا کے حوالے سے آپ اپنے ہر مسئلے کا ویڈیو پیغام بنائیں اور 92 نیوز کو 0334 1920 پر واٹس ایپ کریں۔ ہم آپ کا مسئلہ پہنچائیں گے ارباب اختیار تک۔ لاک ڈاؤن کے باعث بندرگاہ پر پھنسے درآمدی مال کی کلیئرنس کا معاملہ، ایف پی آر نے 9 مئی تک تمام مال کو بغیر جرمانہ کلیئر کرنے کی اجازت دے دی۔ اس سے قبل 17 مارچ تا 7 اپریل پھنسے ہوئے مال کی کلیئرنس کی اجازت دی گئی تھی۔ فیصل آباد میں بند صنعتیں کھلنے لگیں، مقبول روڈ، سرگودھا روڈ، شیخوپورہ روڈ پر صنعتی یونٹس میں کام شروع۔ کھلنے والے یونٹس میں سائزنگ، ڈائننگ، پرنٹنگ اور پروسیسنگ ملز شامل ہیں۔ اس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی اقدامات بھی کیے گئے ہیں۔ انٹر بینک مارکیٹ میں $61 سستا $159.30 پر آ گیا۔ ادھر پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان، کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 450 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 34,370 پوائنٹس کی سطح پر پہنچ چکا۔ کراچی والے ہوشیار، شہر ہیٹ ویو کی لپیٹ میں آ گیا، سمندری ہوائیں معطل۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی کا درجہ حرارت 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ احتیاطی تدابیر، گیند چمکانے کا روایتی طریقہ اب استعمال نہیں کیا جائے گا۔ آسٹریلیا میں کوکا بورا گیند کے لیے خصوصی پالش تیار کر لی گئی۔ پالش 1 ماہ میں ٹرائل کے لیے دستیاب ہوگی۔
برطانیہ کے گلی کوچے آذان سے گونج اٹھے۔ برطانیہ کی مساجد میں لاؤڈ سپیکر سے آذان کی اجازت دے دی گئی۔ برطانیہ میں اس سے قبل مساجد میں لاؤڈ سپیکر سے آذان پر پابندی تھی۔ عمران خان صاحب کا انیشیٹو ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹائیگر فورس کے جو جوان ہیں وہ سندھ کے نوجوان ہیں، وہ پاکستان کے نوجوان ہیں۔ ہم بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ٹائیگر فورس کسی بھی سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر وسیع تر قومی مفاد میں کام کرے گی۔ انشاءاللہ تعالی میں سندھ کے نوجوانوں کو یقین دلاتا ہوں وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اگلے چند روز میں ان 1,54,000 نوجوانوں کا ٹائیگر فورس میں جو رجسٹر ہوئے ہیں وہ کس میکانزم میں سندھ کے لوگوں کی خدمت کریں گے وہ انشاءاللہ تعالی میڈیا کے سامنے بھی رکھیں گے اور قوم کے سامنے بھی رکھیں گے۔ آج جب وزیر اعظم عمران خان صاحب ٹائیگر فورس کے ساتھ خطاب کر لیں گے، انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہے کہ اسی ہفتے میں کراچی سے لے کے خیبر تک ٹائیگر فورس متحرک ہوگی، اس کو ذمہ داریاں دی جائیں گی، اور جس قومی جذبے کو لے کے پاکستان کے یہ بہادر 10 لاکھ نوجوان آگے آئے ہیں، انشاءاللہ تعالی حکومت یہ میک شور کرے گی کہ وہ ڈسٹرکٹ کی سطح پہ، تحصیل کی سطح پہ، یونین کونسل کی سطح پہ اپنے علاقے کی کرونا ریلیف کی سرگرمیوں میں خدمات سر انجام دے سکیں۔ تمام ٹائیگر فورس کے جو 10 لاکھ نوجوان ہیں ان کے لیے ایک کمیونیکیشن سرور ڈیولپ کیا گیا ہے۔ آپ تمام ٹائیگر فورس کے جو نوجوان ہیں، آپ لوگوں کو الیکٹرک آئی ڈی جو کہ کیو آر کوڈ کے ذریعے آپ لوگوں کو بھیج دی جائے گی، جو آپ نے ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہے سٹیزن پورٹل پہ، اور آپ لوگوں کو جو ذمہ داریاں دی جائیں گی وہ باقاعدہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن آفس میں سے، ڈی سی صاحب کے آفس میں سے، اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے آفیسز میں تھرو پورٹل آپ کو ذمہ داریاں دی جائیں گی، اور ہم یہی امید کرتے ہیں کہ آپ کو جو ذمہ داریاں دی جائیں گی وہ آپ پوری ایمانداری کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ جو جذبہ آپ لوگ لے کے آئے ہیں انشاءاللہ تعالی اسی جذبے کے ساتھ آپ اسے سر انجام دیں گے۔ بہت شکریہ۔ میرا نام محمد اکرم عابد ہے اور میں خبر رساں ادارے نیوز ایجنسی سے میرا تعلق ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کے 446 ارکان ہیں، ان کی بیعت پر پاکستان کے 5.5 کروڑ عوام ہیں۔ آپ پارلیمنٹ کے 5.5 کروڑ عوام کی کچھ بانی کے لوگوں کو ٹائیگر فورس کی صورت میں استعمال کرنے سے کیوں گریز آئیں، اور سندھ کی جو بات ہو رہی ہے مشترکہ مفادات منصر کا اجلاس بلا کر یہ سارے معاملات طے کیوں نہیں کرنے چاہتے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ کو یاد ہوگا پناما کا فیصلہ آیا تھا تو انہوں نے بغیر پناما کا فیصلہ پڑے ہوئے مٹھائیاں بھی بانٹی، پھر ان کی آسانی کے لیے ہمیں پناما کا فیصلہ اردو ترجمے میں کروانا پڑا کہ یہ پڑھ سکیں۔ اسی طرح میں اپوزیشن والوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ٹی او آرز ہیں، ٹائیگر فورس کی جو ہدایات صوبوں کو دی گئی ہیں ان کو پڑھیں، اور میں اردو ترجمے میں بھی کوشش کروں گا ان کو بھیجا جائے، اس لیے کہ اس میں جو ڈسٹرکٹ کی سطح پہ کمیٹیز بنائی گئی ہیں ان میں تمام پارلیمنٹیرینز شامل ہیں، الیکٹڈ ایم این ایز ہیں تمام سیاسی پارٹیوں کے۔ اسی طرح تحصیل کی سطح پہ جو کمیٹیز بنائی گئی ہیں ان میں تمام پارٹیز کے ایم پی ایز شامل ہیں۔ گزشتہ 5 روز سے ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ نے پی ایم ایل این کے ایم این اے جو سیالکوٹ سے ہیں خواجہ محمد آصف، انہیں لیٹر لکھا ہے کہ آئیں بتائیں کن لوگوں کے ساتھ مل کر ٹائیگر فورس میں کام کرنا ہے۔ خواجہ صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا پچھلے 5 روز میں۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے دیگر اضلاع میں جہاں جہاں پی ایم ایل این کے ایم این ایز جیتے ہیں ڈپٹی کمشنرز ان کے ساتھ کوارڈینیشن کریں گے۔ اسی طرح سندھ میں تو حیران ہوں کہ سندھ میں حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، زیادہ تر ایم این اے ان کے جیتے ہیں، زیادہ تر ایم پی اے پیپلز پارٹی کے سندھ میں جیتے ہیں، اس کے باوجود یہ لوگ ٹائیگر فورس کو خود اپوزیشن والے پولیٹیسائز کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے، آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہماری پارلیمنٹیرینز کی جو کمیٹی ہے، پارٹی ہے، ان سے خطاب کیا ہے، جب یہ لوگ اسے آن ہی نہیں کر رہے ہیں، بار بار اپوزیشن، یہ لوگ ٹائیگر فورس کو خود اپوزیشن والے پولیٹیسائز کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے، آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہماری پارلیمنٹیرینز کی جو کمیٹی ہے، پارٹی ہے، ان سے خطاب کیا ہے،
جب یہ لوگ اسے آن ہی نہیں کر رہے ہیں. بار بار اپوزیشن پرائم منسٹر سے مطالبہ کرتی ہے پارلیمنٹ میں آ کے بات کرنے کا.